مسلم ابن عقیل کی شہادت کا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبرنامہ پہنچا اور اطلاع ملی، امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے۔ بوتیرا لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، ان کے ساتھ برے پیش آئے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ امام حسین کی شہادت کا واقعہ۔ تشریف لے آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا۔ تو اندازہ کرنا، توجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ لوگوں، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کی نماز کا وقت صبح۔ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے، دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا۔ واہ حسین، قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں، غم نہیں، لانا کہ امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بہادری تھی حضرت امام حسین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسی بہادری جو ہے کہیں کہیں ملتی ہے۔ سارا پانی دے دیا، ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی، کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ اللہ اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں، خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ اللہ اللہ، کوئی شک نہیں اس میں، حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، سبحان اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں، مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ کیا بات ہے، امام حسین کی نمازوں کی بھی کیا بات ہے۔ فرمایا، او لوگوں، تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ کوئی شک نہیں اس بات میں، سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ بے شک، کیا بات ہے امام حسین، کیا بات ہے۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا ہے اپنا کام کر نکلو، بس پھر دیکھی جائے گا۔ شہیدوں کو ان کا لالچ تباہ کر گیا۔ بے شک، یہی بات۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔
لگا نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا. آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے. یزید و حضرت امام حسین سے بیعت لینے کی کوشش کی. اللہ فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں. یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو وہ کبھی بھی ایسے نہیں جھک سکتا. حضرت امام حسین کبھی نہیں جھکے. اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ اللہ اللہ مسلمان کہا کریں گے نواز رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں. فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے. بے شک امام حسین ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اپنے منزل پر ڈٹے رہے. حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو. ایسی بات ابھی کوئی قضا نہیں ہوتا. عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں. ماشاء اللہ امام حسین کی بہادری چیک کرو اور پرہیزگاری چیک کرو. ماشاء اللہ 1 رات میں بھی رات دے دی گئی. سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا. سبحان اللہ، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی. ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا. سیدہ زینب نے جواب دیا ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے. بہت ظلم کیا یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم کیا دیں؟ صبر چیک کریں. ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں. ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی. مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا، اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں. بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی. سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی، جھگڑے کی آواز آئی، تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا، شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے. اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں. وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا،
نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی۔ اللہ اللہ، بہت ظلم کیا یزیدوں نے، اللہ پاک برباد سے۔ تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ جھگڑے کے